بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اپیکس گروپ آف کالجز کے آن لائن لیکچر سیریز میں یہ میرا تھرڈ لیکچر ہے، پرنسپل آف اکنامکس، اصول معاشیات، آئی کام پارٹ 1 کا. پچھلے دو لیکچرز میں نے چیپٹر نمبر 1 کے پہلے دو کویسچن ڈسکس کیے تھے. پہلے کویسچن کا تعلق کلاسیکل اسکول آف تھاٹ سے تھا، دوسرے چیپٹر کا تعلق نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ سے تھا، اور اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ماڈرن اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے. اس کا کویسچن ڈسکرائب پروفیسر فرابنز ڈیفینیشن آف اکنامکس اینڈ آلسو پوائنٹ آؤٹ اٹس میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. آر اکنامکس از سائنس آف انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ مینز ڈسکس. پروفیسر رابنز کی تعریف بیان کریں اور اس تعریف کی خوبیاں اور خامیاں بھی بیان کریں، یا پھر معاشیات خواہشات کی کثرت اور ذرائع کے محدود ہونے کا علم ہے بحث کریں. اس کی بھی انٹروڈکشن وہی ہے سیم جو میں نے آپ لوگوں کو لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2 میں بتایا. اب میرا خیال اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کویسچن میں شامل ضرور کریں گے، لکھیں گے ضرور. اسکول آف تھاٹ یہ بھی وہی ہے سلائیڈ، اور اس کو بھی ڈسکس کرنے کی آج ضرورت نہیں. اگر کوئی اس کو ریپیٹ سننا چاہتا ہے تو وہ لیکچر نمبر 1 اور 2 میں سن سکتا ہے. آج ہم ڈائریکٹ ماڈرن اسکول آف تھاٹ جدید مکتبہ فکر سے شروع کرتے ہیں. ماڈرن اسکول آف تھاٹ کے جو فاؤنڈر ہیں پروفیسر رابنز، 1932 میں انہوں نے نیچر اینڈ سگنیفیکنس آف اکنامکس سائنس کے نام سے ایک بک لکھی تھی، معاشیات کی نوعیت اور اہمیت. اس کے اوپر انہوں نے بک لکھی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اکنامکس از اے سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین ملٹیپل اینڈس اینڈ اسکیئرس مینز وچ ہیو آلٹرنیٹیو یوزز. معاشیات ایک علم ہے، ایسا علم ہے جس میں انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرتے وقت اختیار کیا جاتا ہے. یعنی اس کا جو پوری ڈیفینیشن کا مرکز ہے وہ ہے انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ ریسورسز. یہاں پہ ڈیفینیشن کے اندر ایک لفظ یوز ہوا ہے یہاں پہ ملٹیپل اینڈز اور اسکیئرس مینز. ملٹیپل اینڈز مینز انلمیٹڈ وانٹس، یعنی ہماری خواہشات بے شمار ہیں، اور اسکیئرس مینز اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کے وہ لمیٹڈ ہیں، وہ محدود ہیں. یعنی اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے دیکھتے ہیں. اس کے یعنی یہ ڈائیگرام میں بھی اگر دیکھیں اسکیئرسٹی کیا ہے، اسکیئرسٹی کہتے ہیں کمیابی، کسی چیز کا کمی. ہمارے جو ریسورسز ہیں، یہ لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن، چیزیں جو ہم خریدنا چاہتے ہوتے ہیں وہ محدود ہیں، ہمارے پاس وسائل محدود ہیں، جبکہ ہماری خواہشات جو ہے نا وہ بے شمار ہیں. فور فیکٹس آف لائف. رابنز کی ڈیفینیشن زندگی کی 4 حقیقتوں پہ مبنی ہے. نمبر 1 ہیومن اینڈس، یعنی اسے ایسے کر لیں کہ ملٹیپل اینڈس، یعنی وانٹس جو ہیں ہماری وہ انلمیٹڈ ہیں. انسانی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں. انسان کی خواہشات بے شمار ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی. جیسے اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں یا اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہماری بہت سی خواہشات ہیں. کچھ ایسی خواہشات ہیں جو پوری ہوتی ہیں، جو کچھ ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی، اور اس میں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو بار بار یعنی پوری ہوئی پھر اس کے بعد پھر دوبارہ. یعنی جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، کہ جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو ہمیں کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تو وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد، کچھ دیر بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد پھر وہ دوبارہ ارائز ہو جاتی ہے. سیکنڈ، یعنی وانٹس آر ناٹ ایکولی امپورٹنس. یعنی یاد رکھیے گا کہ جو ملٹیپل اینڈز ہیں، انلمیٹڈ وانٹس ہیں، انسان کی جو لامحدود خواہشات ہیں، اس کے ساتھ ایک اور پرابلم جڑی ہے، وہ یہ کہ کچھ خواہشات زیادہ اہم ہیں اور کچھ کم اہم ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی گھر کی مثال لیں، اس میں راشن ختم ہے، تو آپ ہی ایک سورس ہیں، واحد جو کمائی کا ذریعہ ہیں، جو اس گھر کے راشن لانے کا ذریعہ ہے. آپ کی 2 ضروریات ہوں، ایک تو پورے گھر کی ضرورت ہے
کہ جس میں فیملی ممبرز پورے منتھ کا راشن وغیرہ استعمال کریں گے اور اس سے ان کی بھوک یا جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی. دوسری طرف ہے کہ آپ لیپ ٹاپ خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی اور موبائل وغیرہ یا کوئی اور چیز خریدنا چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس پیسے فرض کریں یا تو آپ خرید سکتے ہیں راشن مہینے کا یا لیپ ٹاپ خرید سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم خواہش کون سی ہے. جو زیادہ امپورٹنس والی خواہش ہوگی آپ وہ پوری کریں گے, دوسری کو نیکسٹ ہے مینز آر لمیٹڈ, ذرائع محدود ہیں. یعنی ہماری جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں, جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں. مثال اس طرح لیجئے کہ جیسے وقت ہے, ہمارے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, یہ محدود ہے اور اس میں کام کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنی آمدنی کی مثال لیں تو آمدنی محدود ہے, چاہے وہ 1 لاکھ ہے 2 لاکھ ہے, تو اس سے ہم نے کئی خواہشات اپنی پوری کرنی ہوتی ہیں. تو آمدنی اور وقت یہ چیزیں جو ہے ہمارے وسائل ہیں. اب وسائل کے ساتھ بھی جس طرح ملٹیپل اینڈز کے ساتھ پرابلم تھا کہ وہ ایکول نہیں ہے امپورٹنس میں, اسی طرح مینز جو ہیں لیمیٹڈ ہیں, جو محدود ذرائع ہیں ان کے ساتھ پرابلم یہ کہ ان کے ایک ہی مین کا استعمال زیادہ ہے. مثال کے طور پر 24 گھنٹوں میں آپ نے کئی کام کرنے ہوتے ہیں, سونا یا اسکول جانا یا جاب پہ جانا یا مختلف گھر کے کام کرنے یا اپنی ڈیلی روٹین میں کئی کام ہوتے ہیں, کسی سے رشتہ دار سے ملنا, دوست احباب سے ملنا. اب آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹے کو آپ کس طرح استعمال کریں وہ محدود ہے. ٹائم محدود ہے اور کام کرنے والے آپ کے لامحدود ہیں. دوسری اگزامپل اگر رکھیں کہ آپ کو ہمارے معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ پیسوں سے آتی ہے. پیسہ اس کا مطلب ذریعہ ہے, وسیلہ ہے, وسائل ہیں, ذرائع ہیں, اور پیسہ محدود ہے. لیکن خواہشات ایسی ہیں کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی. اگر ایک خواہش پوری کرتے ہیں تو پھر کوئی دوسری پیدا ہو جاتی ہے خواہش. تو اس وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ذرائع ہیں, جیسے پیسہ ہے, جیسے وقت ہے, ان کے آلٹرنیٹیو یوزز ہیں, ایک سے زیادہ استعمال ہے. پیسہ ہے وہ آپ گھر بنانے پہ خرچ کر سکتے ہیں, وہ آپ گاڑی خریدنے میں خرچ کر سکتے ہیں, وہ آپ اپنی تعلیم پہ خرچ کر سکتے ہیں, صحت پہ خرچ کر سکتے ہیں. اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں اگزامپلز دی جا سکتی ہیں کہ جس میں آپ پیسہ ایک ہے, آمدنی ایک ہے اور آپ اس سے سینکڑوں کام کر رہے ہیں. یہ ہے کہ ہمارا جو سورس ہے وہ منی ہے, انکم ہے, وہ محدود ہے, لیمیٹڈ ہے. اب ہم اس کی رابنس کی ڈیفینیشن کی خوبیاں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ڈیفینیشن بہت ہی کمپریہنسو ہے, بہت جامع ہے, اور اس کی جامعیت کا, اس کے کمپریہنسو ہونے کا ثبوت یہ ہے, پروف یہ ہے کہ یہ بیس کرتی ہے فیکٹس آف لائف, زندگی کی حقیقت پہ بیس کرتی ہے. زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ ہماری جو وانٹس ہیں, ہماری جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ان لمیٹڈ ہیں, ملٹیپل اینڈز ہیں ہمارے, جبکہ اس کو پورا کرنے کے, انہی خواہشات کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ انتہائی محدود ہیں. اور یہ جو فیکٹس آف لائف کیا چیز ہے, ہیومن وانٹس آر انلمیٹڈ اینڈ ریسورسز آر لمیٹڈ, جو میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو. پھر اس کے بعد یہ اکنامک پرابلم, ہاؤ ٹو سیٹسفائی انلمیٹڈ وانٹس ود لمیٹڈ ریسورسز. اکنامک معاشی مسئلہ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کی مدد سے اپنی خواہشات کو کیسے پورا کریں, یا اپنے وسائل کی مدد سے, اپنے وسائل کے بیسٹ استعمال سے, بیسٹ یوز سے کس طریقے سے ہم اپنی میکسیمم جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکیں. میکسیمم سے مراد کہ اس سے میکسیمم یوٹیلیٹی حاصل کر سکیں, میکسیمم فائدہ حاصل کر سکیں, اس سے مراد یہ ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ذرا دیکھیں اس میں, اٹ از سائنٹیفک, سائنسی نوعیت کی ہے. رابنز نے کہا کہ یہ جو اکنامکس ہے یہ نیوٹرل سائنس ہے, یعنی اس کا کنسرن نہیں ہے خواہشات کے اچھے یا برے ہونے سے, نو کنسرن ود گڈنس اور بیڈنس. یعنی جو کنسیپٹ ہے رابنز کا, اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ویلفیئر ہے, کوئی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے ویلفیئر آپ کو ہو رہی ہے, آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, اکنامکس کا اس سے کنسرن نہیں ہے.
اکنامکس کا چیزوں کے اچھے یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق خواہشات سے ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص شراب پیتا ہے تو شراب اچھی چیز نہیں ہے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی خواہش تھی تو اس وجہ سے وہ اس کے لیے وہ ضروری تھی، وہ اکنامکس میں ایڈ کی جائے گی اس کی ڈیفینیشن میں۔ نیکسٹ دیکھیں وائڈنڈ دی اسکوپ آف اکنامکس، معاشیات کی وسعت، یعنی معاشیات کو اس نے وسعت دی، معاشیات کے جو مضمون کو۔ مارشل نے صرف مٹیریل ریکویزٹس کو شامل کیا تھا اپنی خواہش وہ ڈیفینیشن میں، ڈیفینیشن آف اکنامکس جو تھی الفریڈ مارشل کی، اس میں صرف مٹیریل تھنگس کو، نان مٹیریل کو اس نے اگنور کر دیا تھا، یعنی اس طرح کے گڈس کو شامل کیا تھا، سروسز کو اگنور کر دیا تھا۔ جبکہ رابنز کہتا ہے کہ ایوری پرابلم ریلیٹڈ ٹو انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ ریسورسز ٹاپک آف اکنامکس، یعنی ہر وہ پرابلم جو ریلیٹڈ ہوگی انلمیٹڈ وانٹس اور لمیٹڈ ریسورسز سے، چاہے وہ مٹیریل ہے چاہے نان مٹیریل ہے، اس سے اس کو نہیں کر سکے وہ مٹیریل ہے یا نان مٹیریل ہے، لیکن اگر وہاں پہ ایشو ہے خواہشات کی کثرت کا اور ذرائع کی قلت کا تو یہ اکنامکس کا سبجیکٹ بنتا ہے۔ نیکسٹ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، معاشیات کا نفس مضمون۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی سبجیکٹ کے اچھا یا برا ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے۔ اگر کوئی ڈیفینیشن اپنے سبجیکٹ میٹر کو پورا کر رہی ہے، نفس مضمون کو واضح کر رہی ہے، تو وہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے، وہ اچھا سبجیکٹ ہے۔ رابنز کی جو ڈیفینیشن ہے اکنامکس کی، ڈٹرمن دی لمٹس آف سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، اس نے معاشیات کے نفس مضمون کی حدود کا تعین کیا تھا، لمٹس کا تعین کیا تھا، یعنی آل پرابلم وچ ارائز اپ بیکاز آف دی سیٹسفیکشن آف unlimited wants with the limited means can be discussed in economics، یعنی ہر وہ پرابلم جو ارائز ہوگی ملٹیپل اینڈز کی وجہ سے اور اسکیرس ریسورسز کی وجہ سے، اس کو اکنامکس میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 اکنامکس اینڈ مورلٹی، معاشیات اور اخلاقیات۔ جو رابنز ہے اس نے معاشیات کی حدود قائم کر دی، اس نے کہا کہ معاشیات اور اخلاقیات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ رابنز کا یہ خیال تھا کہ معاشیات اور اخلاقیات کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر آپ اسے اس طرح کریں، وہی جو میں نے پیچھے ابھی بتایا آپ لوگوں کو کہ یعنی خواہشات کا اچھا برا ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، خواہشات ہیں اگر اور اس کو پورا کرنے کے وسائل ہیں تو یہ معاشیات کا سبجیکٹ بن جاتا ہے۔ اب ڈرا بیکس میں سب سے پہلے اکنامکس از ناٹ لائک فزیکل سائنس۔ یہ جو رابنز ہے یہ کنسیڈر کرتا تھا اکنامکس کو فزیکل سائنس کی سائنسز کی طرح، جیسے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یعنی فزیکل سائنسز جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں فزکس کی مثال لیتے ہیں، فزکس میں کہا جاتا ہے کہ جی روشنی جو ہے لائٹ ٹریولز ان اے اسٹریٹ لائن، روشنی ایک اسٹریٹ لائن میں سفر کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے۔ آپ جتنے بھی ایکسپیریمنٹ کر لیں اس کے بارے میں تو آپ کو بالآخر یہی نتیجہ نکلے گا آخرکار کہ روشنی جو ہے وہ اسٹریٹ لائن میں سفر کرتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کیمسٹری کی بات کریں تو ہائیڈروجن آکسیجن کو ملانے سے، ہائیڈروجن کے اور آکسیجن کو ملانے سے پانی بنے گا، وہ جتنی دفعہ آپ ملائیں گے پانی بنے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فزیکل سائنس ہوتے ہیں ان کے لاز ہوتے ہیں ایبسولوٹ، قطعی ہوتے ہیں، یعنی ان میں چینجز نہیں ہوتی۔ جیسے میتھمیٹکس ہے 2+2 کریں 4 ہی آئے گا ہمیشہ، یا ان کے جو فارمولہ ہے A+B کا اسکیئر اگر لیتے ہیں A²+B²+2AB، ہمیشہ وہی آنسر نکلے گا۔ لیکن یہ رابنز یہاں پہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اکنامکس جو ہے وہ سوشل سائنس ہے، معاشرتی علم ہے، معاشیات، یعنی اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، تو انسانوں کے رویے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جب انسانوں کے رویے بیہیویئر چینج ہوتے رہتے ہیں تو اکنامکس کے لا بھی چینج ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یعنی اکنامکس کے لاز کے آنسر ایگزیکٹ نہیں آتے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اکنامکس کے لاز کو پروو کرنے کے لیے بھی ازمپشن چاہیے، فرض کرنا ہوتی ہے کچھ چیزیں، کچھ حالات فرض کرنے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ پھر وہ لا پروف ہوتا ہے، ادروائز وہ پروف نہیں ہو پاتا۔ اس لیے یہ جو رابنز کا جو کنسیپٹ تھا کہ معاشیات طبی علوم کی طرح ہیں، فزیکل سائنسز کی طرح ہیں، ایسا نہیں ہے۔
سیکنڈ ہے اکنامکس از ناٹ نیوٹرل، معاشیات غیر جانبدار نہیں ہے. رابنز نے اکنامکس کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ نیوٹرل سائنس ہے، غیر جانبدار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. He had said that there is no relationship between economics and human welfare. رابنز نے کہا تھا کہ اکنامکس میں اور ہیومن ویلفیئر میں، انسان کی جو فلاح و بہبود ہے، جو انسان کی خوشحالی ہے، اس کا اور اکنامکس کا تعلق نہیں ہے آپس میں. جبکہ دیکھا جائے کہ میں نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں بھی بتایا کہ پیچھے کہ معاشیات معاشرتی علم ہے، معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جس سبجیکٹ کا معاشرے کے ساتھ تعلق ہو تو ظاہری بات ہے اس کا سبجیکٹ انسان ہوگا، ہیومن ہوگا. تو جب ہیومن ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس کی فلاح و بہبود کی بات کرے گا. آگے ایک ہیڈنگ میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور ڈو ناٹ ایکسپلین دی سولوشن آف اکنامک پرابلم، معاشی مسائل کا حل بیان نہیں کرتا. رابنز کہتا ہے کہ پرابلم، اکنامک پرابلم کیا ہے؟ ان لمیٹڈ وانٹس اور لمیٹڈ ریسورسز. یعنی وہ صرف بتاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، یعنی یہ ہمارے وانٹس ہیں اور یہ ریسورسز ہیں، بس اس کے آگے کچھ نہیں. لیکن وہ یہ ڈسکس نہیں کرتا کہ اکنامک پرابلم کا سلوشن کیا ہے. یعنی ہم ہاؤ وی کین سیٹسفائی آور وانٹس ود دی ہیلپ آف بیسٹ یوز آف لمیٹڈ ریسورسز. اب ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، آگے ہمارے پاس خواہشات ہیں. ہم 100% اپنی خواہشات کمپلیٹ نہیں کر سکتے. وہ اگر اس دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہے تو وہ اپنی خواہشات کو 100% پورا نہیں کر سکتا. اب اپنے وسائل کو، اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اس کا بیسٹ یوز کر کے ہم کس طریقے سے میکسیمم سیٹسفیکشن، میکسیمم اپنی جو تسکین ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو یہ ڈسکس نہیں کرتا. اگنور ہیومن ویلفیئر، انسانی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر دی. یہی میں سیکنڈ پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ میں آگے جا کے ڈسکس کرتا ہوں. رابنز نے اپنی ڈیفینیشن میں جو ویلفیئر ہے، فلاح و بہبود ہے، خوشحالی ہے، اس کو اگنور کیا، اس پہ ڈسکشن نہیں کی. جبکہ معاشیات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسانی فلاح و بہبود ہے، ہیومن ویلفیئر ہے. اس کو ہم 5ویں پوائنٹ میں بھی ڈسکس کریں گے. اٹ ڈز ناٹ فلفل دی ماڈرن ریکوائرمنٹس. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ فلاح و بہبود کو ڈسکس نہیں تھا کیا اس نے، رابنز نے. جبکہ آج کل کی جو ماڈرن اکنامکس ہے اس میں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، ایک اکنامک پلاننگ اور دوسرا اکنامک ڈیولپمنٹ. یعنی ایک ملک کس پلاننگ پہ چل کے کیسی پلاننگ کر کے اپنی معاشی ترقی کا ہدف پورا کر سکتا ہے، ہدف حاصل کر سکتا ہے. اکنامک پلاننگ اور اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ 2 ماڈرن اکنامک تھیریز ہیں، اور ان کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے دونوں کا، جو یعنی جو ماڈرن اکنامکس ہے اس کے سارا کا سارا ویلفیئر پہ زور ہے، یعنی مکمل طور پر وہ ویلفیئر کو بیان کرتی ہے. جبکہ جو رابنز ہے اس نے اگنور کیا کنسیپٹ آف ماڈرن اکنامکس کے کنسیپٹ کو اگنور کر دیا کہ انسان جو ہے وہ خوشحالی کے ساتھ اس نے تعلق نہیں رکھا. آج کا یہ کویسچن تھا، یہ آج ہم لوگوں نے تینوں کلاسیکل، نیو کلاسیکل اور ماڈرن اسکول آف تھاٹ تینوں آج ختم کر لیے. اس کے بعد ایک کویسچن ہم پڑھیں گے مارشل اور رابنز کے کمپیریزن کا، اور اس چیپٹر کو کلوز کریں گے، پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر کریں گے. تھینک یو سو مچ.